رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه واحبابه المعارضين لاعدائه. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبیب اللہ. اللہ تعالی جل جلالہ وعما نوالہ وآدم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد، محترم حاضرین، اہل اسلام، عاشقان مصطفیٰ، محبان اولیاء، پیر طریقت، رہبر شریعت، فیض درجت، والا مرتبت، بالا منزلت، حضرت قبلہ پیر سید تنقیر شاہ صاحب گیلانی قدس سرہ العزیز، آپ کی ختم شریف اور دعا کے لیے منعقدہ اس مجلس میں، جس میں آپ کے جانشین حضرت شیخ طریقت صاحبزادہ والا شان قبلہ مخدوم سید علی رضا شاہ صاحب گیلانی متدلہ، آپ کی قیادت میں اور صدارت میں اس تقریب سعید اور ختم شریف کی محفل مبارکہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور اس بابرکت روحانی دعا کی تقریب میں مخدوم مکرم حضرت العلامہ شیخ طریقت محقق اسلام علامہ پیر سید عبد الماجد شاہ صاحب محبوب دامت معالی کو انہوں نے خصوصی طور پر کرم فرماتے ہوئے مجھے متوجہ کیا اور آ کر نے حاضری کے ساتھ حاصل کی ہے. آپ سب خوش نصیب ہیں ایسی تقریب سعید میں، جس میں حاضرین کو اللہ تعالیٰ سادات کرام اولیاء اعظام کا صدقہ بے شک بیش رحمتوں سے مالا مال فرما رہا ہے. اور یہ دعا ایسے بزرگوں کے لیے ہو رہی ہے جو صاحب نسب و حسب ہیں اور بہت کامل ولی اللہ کی اولاد پاک ہیں. یقیناً جو اس دعا میں شامل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کو بہتر فرماتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس تقریب سعید میں جیسا کہ ان کی شخصیت ہے
مقام ہے، اسی کی مناسبت سے پورے ملک سے، بیرون ملک سے مشائخ اعظام، علماء کرام، عمائدین، قائدین، میں دیکھ رہا ہوں کہ آستان مصطفیٰ کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کے ذمہ دار اور بڑی خانقاہیں، دربار، ان کے سجادہ نشین بزرگ ذمہ دار کثرت سے تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ ان کے مراتب میں اور صحت و عمر میں فیض و برکات روحانیہ و علمیہ میں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ دعا کا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ آپ دعا کر کے بھی فائدے میں رہیں گے، کتاب السنن میں امام ابن نجار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک تخریج فرمائی ہے، اور اس کے راوی امیر المومنین امام المسلمین مولا کائنات اسد اللہ الغالب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مر بین المقابر فقرأ قل هو اللہ احد احد مرة ثم وهب اجرها لاموات اعطاه اللہ تعالی لعادات الاموات او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بڑی مضبوط سند کے ساتھ یہ حدیث پاک مدینۃ العلم سے باب العلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ آپ فرماتے ہیں علی جو مسلمان قبرستان جاتا ہے، قبور پر جاتا ہے اور اس نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کی، اس قبرستان میں جتنے بھی اہل ایمان مدفون ہیں سب کی ثواب کے لیے اس نے ایصال کر دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی، یا اللہ جو میں نے پڑھا اس کا ثواب ان کو بخش دیا جائے اور اپنی شان کے مطابق اس کو اضافہ فرمائے، ڈیٹ فرما دے۔ اللہ رب العزت جل وعلا اس کو پڑھا کر ہر مدفون کے حق میں اس کلام کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ہر مدفون کو، یعنی 11 پڑھا گیا، 1000 مدفون ہے تو اس کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ بڑھا کے واللہ یضاعف لمن یشاء ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب قابل غور جملہ اس کا یہ ہے کہ آتاہ اللہ تعالی لعادات الاموات، جو پڑھ کے ان کو ایصال کر رہا ہے، ہدیہ پیش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مدفون کی طرف سے پڑھنے والوں کو بھی، پڑھنے والے کو بھی، ہر مدفون کی طرف سے 11 قول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے بھی زیادہ قابل توجہ یہ بات ہے کہ دیکھو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم پڑھ کے دعا کرتے ہیں مالک سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو، انبیاء علیہ السلام کی ذوات قدسیہ کے لیے پیش ہو۔ ہمارے بعض دوست جب دعا کرتے ہیں تو ارواح کے لیے کرتے ہیں، ان کی ارواح کو پہنچے، روحوں کو پہنچے۔ میرے استاد گرامی فرماتے تھے کہ صرف روحوں کو تم پہنچے، اس لیے کہ انبیاء کے روح بھی اور ان کے جسم بھی سلامت ہوتے ہیں، لہذا ذوات کو پہنچے، ذوات کو پہنچے۔ اور پھر قابل غور بات یہ ہے اہل اسلام کہ ہم جو پڑھتے ہیں ہمارے منہ سے جو لفظ قرآن کے ادا ہوتے ہیں، ہر مومن کے لیے ایک ایک حرف کا بدلہ اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ حدیث پاک ہے، ہر حرف کا بدلہ 10 نیکیاں ہیں،
لفظ نہیں، کلمہ نہیں، حرف۔ حرف سمجھ گئے نا؟ یہ حرف بالکل ایک سنگل الف لام میم، یہ حرف ہے، اور الف لام میم یا ذالک الکتاب یہ پھر حرف نہیں رہتا، یہ لفظ بن جاتا ہے، کلمہ بن جاتا ہے، کلمہ سے پھر کلام بن جاتا ہے۔ حرف کے ایک حرف کے ایک کلمے میں کئی حرف ہوتے ہیں، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں، لیکن یہ نیکیاں تیرے منہ کے لیے، میرے منہ کے لیے۔ یہ بزرگ بھی میں نہیں کہتا، یہ مجھ سے سب اعلیٰ شان والے، میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے منہ سے جو حرف نکلے 10 نیکیاں، لیکن جب ہم نے یہ کلمے نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کر دیے مالک کو کہ حضور کو پہنچا، تو حضور کی طرف سے جب ہمیں ثواب ملے گا آتاہ اللہ تعالی، یہ آدھا دل ہوا کہ جتنے فوج شجگان کو ہم نے بھیجا ان کی طرف سے ہمارے پاس آئے گا، تو ان کی طرف سے جو ہمارے پاس آئے گا وہ ایک حرف 10 نیکیوں والا نہیں، وہ نبیوں کی پڑھائی کے برابر ہے، اور نبی ایک حرف ادا کرے تو اس کا اجر یہ ہے کہ 700 زمینیں 700 آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اللہ کے رسول کی پڑھائی کے ایک حرف سے یہ سب ثواب سے بھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ نے اس بات کو سمجھ لیا یا نہیں سمجھا؟ میں مشائخ کرام سے نہیں عرض کر رہا، وہ جانتے ہیں، وہ صاحب معرفت ہیں، ہم تو صرف باتیں کرنا جانتے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس نقطے پر غور کرو، ہم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو قرآن پڑھے اور کہے کہ یا اللہ یہ قرآن قبر میں پہنچا دے، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم ایسا کہیں گے تو جو ہماری پڑھائی کا ثواب ہے وہی پہنچے گا نا، لیکن ہم پہلے سب سے شامل کرتے ہیں یا اللہ اس کا ثواب ہدیہ ہے نبی پاک کے لیے، پھر سب انبیاء کے لیے، رسول اعظام کے لیے، علیہ السلام کے لیے، آگے چلیے ائمہ اہل بیت اطہار کے لیے، پنج الفاظ کے لیے، 4 یار کے لیے، خلفائے راشدین کے لیے، کن کن ہستیوں کا حوالہ آ گیا۔ اور ابھی آپ کی توجہ میں یہ نہیں آیا وہ کیسے میں نے کہہ دیا کہ سن لو، یہ حدیث ہے جامع ترمذی میں، حضور فرماتے ہیں اگر تم میں سے ایک آدمی اور پہاڑ کے برابر وزن کا سونا صدقہ کرے، تم میں سے اللہ اکبر، اور پہاڑ کے برابر وزن صدقہ کون کر سکتا ہے؟ حضور جانتے تھے کہ یہ جنہیں ہیرا کوڑا کتے بھی بیچ رہے وہ پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر لے گا۔ پرانا اور تو نہیں نہ جانتے، وہ دیر کو بھی جانتے ہیں، اپنے ہیرن کے مطابق فرمائے میری امت بڑی پلے والی ہو جائے گی، کر لے گی یہ سارا کام، اور پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرو۔ میرا صحابی ایک چلو جاؤ صدقہ کرے گا تو آدھا اور پہاڑ دے وزن دا سونا میرے صحابی دی چلو جاؤ صدقے دے برابر نہیں بن سکتا۔ یعنی ہن اپنے عقل تو پوچھو بیٹی کی وجہ ہے، ایک چلو جو تے آ جاندے نے 10 روپیہ میں تے پورا سونا صدقہ کریے تا بھی نہیں جاندا۔ فرمایا اس تو نہیں جاندا کہ ہن اسلام ایڈا امیر ہے پر تھوڑا اور پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ ہوئے تے اسلام نو اتنی ضرورت نہیں، تے جدو چلو صدقہ ہوتا ہے پیا اسلام اتنا غریب آئی کہ اس میں ضرورت کے مطابق شے دی قیمت ہوتی ہے۔ تواڈے کول ہو سکتا ہے مٹ دے مٹ بھرے ہون، نیسے دے صاف پانی دے، پر جس مسافر دی جان جاندی پئی اونوں تے ایک گھٹ چاہی جائے تے بعد میں مٹ بھرے آ جان تے اونوں کوئی پوچھے تیرے نزدیک پانی قیمتی کیڑے؟ نیسے دے مٹ یا ایک گھٹ ہو سکتا گھٹ زیادہ قیمتی ہے کیونکہ اس گھٹ نے میری جان بچائی۔ تے مسلمانوں اسلام نو گھٹ پانی پیانے والا
سیابی بھی نہیں نا مطلب کوئی آکے گل تو سیابیاں بارے ہوئی ہے میں آکر تو سیابیاں جو حسنین و بات سمجھ رہے اور مرد مارے جیڑا ایک آنکھ تک کے وہ سیابی ہو جاتا ہے جیڑا آنکھ پٹے ہی نہ ہونا دے چھے پہلے سمجھ نہیں ہوتی جنہی شان ہے ہوئے کہ حسین منی وانا من حسین حسین صرف من الاسباب خاص پتر ہے میرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے میرے بچو ہے میرے بچو عرض کی کام کملی والے آقا جڑا ایک نظر تک کے ہوتے تھے وقت دی حد حرام ہے جڑا بیٹا ہوئے پاڑا تے کسی کو سے بچو دنیا تو پردہ کر گئے جنہوں نے صحابہ نوں تک کیا وہ بھی 150 سال بعد دنیا سے نہیں ہے فرمایا لیکن حسین تکن بھی قید نہیں قیامت تک جنہیں سینے میں چوئی میرے حسین بھی محبت ہو لے گی اس مسلمان سے بھی تو دکھا اگر کسی بندے سمجھ آئے نا میری آگے نہیں آرام لوگ حدیثہ سے نسی شیخ الحدیثہ میں اگر تو سے شیخ ہو گئے ہو نا حدیث دے خادم بنوا تو انہوں نور نظر آئے حدیث دا شیخ سمجھے ہو بھی حدیث دا تو سمجھے بھی نہیں ہو اور میری دولت دیا کرام نہیں میری جنت واجب نہیں حسنین دے غلامات دے میری جنت واجب نہیں بلکہ حضور فرمانے نے من عذب حقینے یا دل حسن والحسین اباہما کان مئی فی لعنتی فی الجنہ جڑے حسین پیار رکھیں گے جڑے علی پیار رکھیں گے جڑے فاطمہ دے عقیدت مند ہوں گے میں محمد دا وعدہ میں انگلی پکڑ کے اپنے جنت میں جا کر دھکے جامع ترمذی شریف کی حدیث دے لفظ دکھانا میری ذمہ داری میری جنت نہیں جنت ہے جو حضور دا درجہ ہے کتنا اونچا ہے حدیث جامع ترمذی کی موجود ہے حضور دا درجہ جنت میں کتنا اونچا ہے کہ نبی بھی انبیاء بھی علیہ السلام جنت وچ پہنچ کے نبی پاک کے درجے وچ والے دیکھن گے جنہیں زمین تے کھڑے یا بندہ آسمان دے تارے دیکھتے سبحان اللہ میں ضلع سرگور کے اندر حدیث بیان کر رہا صاحب بڑا آسان معلومی ہوتے نسلیاں دا میں نو کہنے لگا کوئی امتی اگر اس درجے میں تر جا تے نبی تھلے اس درجے اونچے دیکھیں انہاں کے انبیاء دی توہین ہے
میرے بزرگ رحمت اللہ علیہ حیات سن کی حیات نہیں لیکن حیات ظاہرہ نال سن میں عرض کی تو حضور آتی آئندہ مولوی ناس پوچھ چکر کیا میں جواب تو میں دیتا ہے لیکن تمہارے کو تصدیق چڑھا لما میں نے فرمانے نے اور ملوارے یہ اکھڑا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام دے درجیاں تو امتیاں دے ڈنگے نہیں ہوندے لیکن حضور فرمانے فی نارا جاتی اے درجہ امت دا نہیں درجہ محمد دا اور کہو اس کا اے تاثیر دے درجے انہاں نے ہو جاندے نبیوں تو تے پھر تو ہی نہیں اور درجے امت دے نہیں ہوتے درجہ حضور دے تے جنتی دے میرا جنتی ہو گیا کہ انہوں اختیار دے فی ہما تشتہی انفسکم جو چاہے گا ملے گا کہ یہ ہوئے جنت میں سید الانبیاء قائد المرسلین خدا اختیار نہیں کہ عام جنتی نے اختیار ہے جو چاہے گا ملے گا تو سید الانبیاء کے کہڑے سید فرمائے کہ حسنین و فاطمہ علی نو میں اپنے درجے سے رکھاں گا کہ مالکہ جڑے انہوں تو بغیر رہنا نہیں چاہتے وہ غلام بھی سائے گا اے احادیث صحیح عرض کر رہے ہیں سیاست کا آجے تاری مشکات چوکی نہیں میں پڑھی کوئی ہاں کتاب سنن آئی ہے کہ بڑی ہے لیکن اور سنن میں بخاری مسلم تو مجھے دکھا سکتے اور راوی بھی سیدہ راوی باب العلم مولا کائنات یہ مرتضی شیخ خدا انہاں مالا قامت پختہ کر کے آدھا توڑے سامنے انہاں دی پرواز ہوتے توڑی وہ بھی پوری نہیں اور تو انشاءاللہ پورا میں حید بڑھا کے لے آندھا پورا مضبوط ہونا کا کہا ہے منی دی ٹھیک ہے کہ منی دا ہو دی احمد نارے علم نار کدی نہیں کوئی منی اور فضل نہ ہوئے تو علم کدی راہ نہیں دیتا جو دلوں میں ہی کشیرہ کو یادی میں ہی کشیرہ اور قرآن پڑھ کے بھی لوگ گمراہ ہو جاندے میں جو دلوں میں ہی کشیرہ اور وجہ نہیں قرآن آپ کی وجہ ہے انہوں نے ہدایت نہیں دینا ہے انہوں نے کی بیماری ہے بھئی انہوں نے ہدایت نہیں دینا وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ کدی سنیا جب قرآن کی میں نے ہدایت نہیں دینا اے قرآن تھوڑا ہی پوچھو کہ میں ہدایت نہیں دینا اے جملہ میرے سنو اور بولے آیا میں آپ تیرے نالا کے نچاں گا بولے جملہ بولن دے ایک باری ڈولو بولے او ایک منٹ کھا بندہ اے جملہ سنن دے لوگانو میں تیرے نالا بنا اوتھے کھڑا بنا میں ڈولا بنا لیکن ایک باری گل تے کرن دے نا مینوں او جنہاں نوں قرآن ہدایت نہیں دیندا کاش اے تن سنن دیندا بندہ ہاں اللہ تینوں آباد رکھے اور جملہ بن کے دے ایک باری اور قرآن جنہاں نوں نہیں ہدایت دیندا لوگو قرآن فرماتا میں بھی ہدایت نہیں دیندا کنہاں نوں انہاں لوگاں نوں کہ جنہاں نال مل کے رہن دا حکم ہے نوٹ کر یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل جڑے انہاں نال رشتہ کٹ لیندے جنہاں نال رشتہ جوڑنے دا حکم ہے قرآن آدھا انہاں نوں میں بھی ہدایت نہیں دے سکتا یہ سمجھ آ گئی یہ تے گل ٹھیک ہے میں آئیدہ بھی میں پہنچا تھا یہ بارے تھے وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ جنہاں نوں انہاں رشتہ انہاں کٹ لیا جنہاں رشتہ چھوڑ دیا اللہ نے حکم دیتے ہن میں
تے کیوں آئے گرمی دی رکتے سید چند پیر بادشاہ دے دعا واسطے کیوں آئے مسلمانوں اے دسن واسطے کہ سن لو آل نبی اولاد علی نہ رشتہ جوڑ کے بیٹھے ہیں توڑ کے نہیں بیٹھے انہاں واسطے قرآن میں انہاں تے اللہ تعالیٰ جل شانہ وعلا سورے دوزخ حرام کی تھی انہاں نے دیکھن والے تے آیا انہاں نے منن والے تے بھی حرام قیامت کے حدیث پاک فتاوی ربیہ جو تقریب اللہ یاد ہے یا اللہ فاطمہ ومحبیہ من النار پوچھیا جبریل اے فاطمہ نام کیوں رکھا ہے اپنے میری بیٹی کا فرمایا اس واسطے کہ فاطمہ کبھی دوزخ دیا کا نام ہے فاطمہ کی محبت کی نہیں دل میں چیز دوستو دنیا دے اندر بہت ساری ڈیوٹیاں نے لوگوں دیا بہت ساری ڈیوٹیاں دے رہے لیکن سید چند پیر شاہ صاحب بادشاہ حضرت میاں میر سرکار دے قطب الاولیاء دی اولاد پاک نے اور وارث نے جانشین نے حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عجیب ہستی میں انہوں نے وارثاں نے وہ حصہ ملنا ہی میاں میر رحمت اللہ علیہ دا گلہ کرتے ہیں میں بڑے بڑے صوفیاں رکھے میں کہ وقی قصور ہے میاں میر دا فرمایا وہ سارے مشرب دینا میں کہ مشرب ایک نہیں ہوتا ہے اور 12 مشرب سے رب نے موسیٰ علیہ السلام نے دیتے ہیں انہوں نے قوم واسطے تے رسول اللہ دی امت واسطے اس کو مشرب دینا تو ہے اور مشرب ہی نہیں فن فجرت الحسنتا عشرتا عینا قد علم کل اناس مشربہ قلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین تے ہن تانوں آنا زمین تے فساد نہ کرو جدا جدا فیض جس مشرب بیٹھے رب نے انہوں دس دے جو تہاڈا فیض کرے دوبارے تے فساد نہ پھیلو مشرب کی اے پابندی نہ آکھو کہ جڑا تہاڈے نال نہیں بیٹھدا او ہلائے دے نہیں انہاں دے دربار وچ دارا شکو آدے بڑے بڑے بادشاہ دے اور بھائیو اے وہ شخصیت ہے کہ جن مقالے تھیسس بین الاقوامی یونیورسٹیاں جنہاں کے فلسفے کے اوپر لکھا جا رہے لکھا کہ اگر کوئی دیکھنا چاہے جرمنی لندن آپ دے اوپر مقالات لوگ ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ دے فلسفہ سے ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں اور دنیا فیضان حاصل کر رہی ہے اودا ہی مظہر ہے آپ دے جانشین آپ دے وارث نسلاً بعد نسل نجوی میں دیکھے میں آیا کہ سکھ مذہب دے لوگ بھی وہاں موجود سن سٹاف دے اتنے میں دیکھا کہ پورا وفد سی گردوارہ پربندک کمیٹی دے پریزیڈنٹ وہ موجود سن میں مختصراً اے پیغام عرض کروں گا کہ دیکھو ایک بندے دی ڈیوٹی ہے اس نے اعلان دے رہے ایک بندے دی ڈیوٹی جماعت چڑھانی ہوئی دے رہے ایک بندے دی ڈیوٹی تعلیم دینی مدرس دے رہے ایک بندے دی ڈیوٹی ہے اپنے اخلاق نال اپنے اولاد نال اپنے اعمال نال اپنے اقوال نال اپنے رویے نال پوری قوم کے سامنے پوری بنی نوع انسان کے سامنے وہ فلسفہ دین پیش کرے گا لیکن سیرت و کردار نہ پیش کرے گا لیکن
ایک شعبے کا بندہ ہے جیسے اعتراض کرے گا کہ ایسا کیوں ہے؟ فرمائے تیرے سمجھے اندھی بار گل اے او چیز ہے جنہا تعلق بیوٹی نال حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی سارے نیچے بیٹھ جائیں تھوڑا سا پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں گرامی قدر حضرات میں دو جملے رہ گئے سن لو میں عرض کر رہا اے ڈیوٹی ہے سمجھ نہیں آئے گی سب لوگ تو آنا آئے گی انشاءاللہ لیکن جڑا حجاب اور اکبر پہن کے بیٹھے ہوئے گا نا میرا بزام خیش علم دا انہوں نے سمجھ آئے گی حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی دا نام سنے انڈے آنگے جل کرو گے تو کل کریں گا نا سنے کدی خواجہ ابو الحسن خرقانی نہیں سنیا مجھے نام مدے کوئی سمجھ آ گیا خواجہ ابو الحسن خرقانی حضرت بایزید بستامی دے خلیفہ ہون تو سمجھ آ جائے گی کیوں کہ توارتی میں اُنڈی سمجھاوا وہ اے ہوئی بندہ ہے نانی دا پورتا ہے کہ محمود غزنوی آگے سومنات سے حملہ کیا آئے ہون آئیے سمجھ اس بندے دا نام سنیا دیکھو پڑتن جان دے ابو الحسن جان دے اے ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ تو ہوتا سی بس اور گل تو آنا دھیان ہو گیا تو پھر سمجھ جاؤ گے ہندوستان کے اندر دلی وچوں کافدار تاجران دا بدخشان بن جاندہ بدخشان جا رہا کافدار خرقان تو کلو گزریا ہے خراسان قدیم خراسان نکل کر رہا تے ہندو دلی تو تاجر آئے ہندو تے خستہ ہو گئے سفر کر کے خانقاہ شریف کے سامنے کھڑے ہو گئے تے کہنے لگے کہ سانوے تھے ملے رات نو گزارا کرن دی جگہ مل جائے تے خانقاہ شریف کا مجاور قریب جیڑا خدمتگار سی وہ کہنے لگ پیا کہ اے خانقاہ کھلی ہے 24 گھنٹے پر ہندوؤں واسطے نہیں صرف واحد مسلمانہ واسطے خواجہ ابو الحسن رحمت اللہ علیہ جاگ رہے سن کھڑکی کھول کے آواز دیتی فرمان لگے او مجاور خادم اے بار کون آئے نے جڑے اندر آنا چاہ میرے خاندان جی ہندو فرمایا تو کی بھی آخنا ہے آخر جی میں آخنا میں تے مواحد مسلمان آ سکتے ہیں اسی انہوں نے خدمت کرنے ہیں ہندوان دی نہیں کرتے آپ نے فرمایا ایک رات اگر ران پانی پین روٹی کھان صبح نو پھر اپنے سفر سے چلے جا تے کتنا بڑا گناہ ہے اس کے اللہ اور سکے جی میں سمجھنا ہوں کہ اگر ہندو اندر داخل ہوتے ہیں تو ساری خانقاہ بھٹ جائے گی من دھونی پہ جائے گی فرمایا کتنی عمر میں نے آخر جی کوئی 60 سال کا ہے کوئی 50 سال کا ہے فرمایا ایک رات تیرے کو ران تے تیری خانقاہ بھٹ جاندی ہے اور 60 سالہ دا جنہیں انہوں سامبے ہے اور یہ زمین نہیں بٹھی کوئی سمجھ آئی جائے میں تو اردو دا تکر لو کوئی توڑے واسطے چھٹے ہیں وہ پنجابی تو سمجھو آپ نے فرمایا ہوئے ایک تیری خاندار کا وچران تے خانقاہ پلیت ہو جاندی ہے تے 60 سالہ دے مشرک ایسے زمین خدا دی دے پھرتے رہے تے تیرے کو تے طاقت بھی کوئی نہیں انہوں مارنے دی تے رب تے چاہے تے ایک رات بھی نہ گزارن دے میرا ماری چھڑے انہوں بلکہ کافر چمڑی نہ دے تے جی ہوئے دے چمڑے تے بھی راضی ہے پھلنے تے بھی راضی ہے کھانے پینے تے بھی راضی ہے تے تو انہوں مار کے تے مکان نہیں سکتا اور فقیر بھی مار کے نہیں مکائے گا کچھ انہوں معرفت دے کے سمجھا دے اور ڈیوٹی سمجھ آئی جے جنہاں دی ڈیوٹی ہے نا کہ گھوڑا لے کے کھڑا
دکن ہوئے میں کہ تیری یہ سطح ابو الحسن خقانی دی اور سطح حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر سرکار دی مختصر گل کر کے اجازت چاہوں گا سرکار کمال دی فصل میں صبح قضائے حاجت واسطے گئے تے خنزیر دا بچہ مرے پیا حضرت نظام الدین اولیاء نے واقعہ لکھے آپ فرماتے ہیں خنزیر دا بچہ نکا دیا مرے پیا حضرت بابا صاحب نے کمبل وچ دے کے درگاہ تے لے آنا آگ باڑی تے انہوں آرام پہنچایا اوڑی اوڑی گل مسجد میں خطیب صاحب کو پہنچ گئی کہ بابا صاحب نے 7 دن کا سوزا بچہ پاڑے مولوی صاحب آکے آکے بابا آگے بھی کرنا ہو کر دے کہ ان کے ثبوت مل گیا بھائی اسلام نہ تعلق کوئی نہیں آنا مرید بیچارے پریشان ہو گئے کہ ان ساڑھے سے چکر سکتے ہیں نا آسنی خبیص تو مرید آگے پریشان ہو میرے کو تو نہیں سجے چڑے رہا جا رہے ہیں وہ یہی یار بابا صاحب سے آئی مسعود کا بچہ پڑے ہیں سکتا بھی آنے دا اور پاگل کا مذہب ہو رہا گیا مرید پریشان ہوئے فرمایا مولی جانی محنت کرو میرے نال گل کرن آ کے تو سمجھان میں تو کوئی نہیں سمجھ اس گل سے مولی نے بلایا فرمایا مولی جی ایک کھانا حرام ہے یا ان کھوانا بھی حرام ہے توجہ نہیں پڑی گئی اور ان کو کہ کھانا حرام ہے یا ان کھوانا بھی حرام ہے اگر جی میں تو سمجھ رہا کھوانا بھی حرام ہے ان کو رکھنا بھی حرام ہے فرمایا میں تے 70 راتوں دا رکھے آگے اس دی نسل روکے سانبے اگر رب نہیں تے فرمایا مجھے میں حرام پیا کرنا تے ہن میں کی آکھا کری ان پیدا بھی آپ کرے پالے بھی آپ ایسی 7 راتوں پاڑی گئے جیسی سے سامنے ہو گئے اینا زمانے دا جس پالے ملک کے بندے دا پتر لا فتوا سے دا خیر نہیں لگتا فرمایا ہو جاتے نہیں لگتا نہیں کبھی نہیں لگتا کہ میں کو کہ کھانا تے پھر بھائی فتوا کہ نام الخنزیر رامنا اور کبڑیا کسی نے جان بچانا تے نہیں لگتا اس واسطے دوستا ڈیوٹی اپنی اپنی تو جتنا سمجھے ہے اتنے دے ہی جا فتوے ڈیوٹی اپنی اپنی اور تیرے نظر وچ مسلمان پکے بلکہ عرفان چاہ جا او خادم تھوڑا مسلمان دا کہ 40 سال تو جڑا چار یاد نعرے مار دے او تیری آنکھ میں رسول دا پاڑ آئے خنزیرا تینوں تروی رافی لگ دے تے کیڑا پہ ہوئے تیرا پھر کیڑا سنی ہو لے گا دم دم نال پانچ دم پاکری آنکھا کا دیا تقریر سن کے پتہ ہے انہوں کی کہنے انہوں کہنے دین کو ایڈا مشکل ہے آدھے ہوئے گھر سمجھ نہیں ہوتی کسی نو میں کہ نہیں ہوتی میں آنا پیا یہ سمجھ ہوتی تے اعتراض کیوں کر رہا آدھا دین کیڑی مشکل ہے سمجھ ہوتی ہے نا میں کہ نہیں ہوتی سمجھنا پڑتا ہے سمجھنا پڑتا ہے نہیں سمجھ ہوتی اگر کہ میں آکے 16واں سے مارا شروع کرنا قال علم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا اور دا سمجھ آؤندی اے اللہ دا رسول موسیٰ علیہ السلام تے کڑے کٹھے حضرت خضر علیہ السلام دے کول اگلے آخر دن میں تے نال لے کے نہیں جانا کیونکہ تو تھوڑی دیر بعد سوال کرنا ہے تو وہ آخر دن میری معذرت قبول کرو تو میں نال رکھ لو آئندہ سوال کیتا تے نال رکھنا ہے لا تو صاحب
میری سوری قبول کرو، میری معذرت قبول کرو، اور میں سوال نہیں کرتا تو بھی منٹ بعد کلپ چاڑ کے پوچھنا میرے اس سوال کا جواب دیو، ایسا دیو، اور میں کہنا تھوڑی دیر چپ رہے تو مسئلے آپ پہ حل ہو جانا۔ آپ نے فرمایا کہ تو سوال کرنا ہے نا موسیٰ ساتھ نام ہی نہیں رکھنا۔ میں تم پہلو نہیں کہ عالم اللہ کا، کیا میں نے نہیں کہا تمہیں کہ آپ صبر نہیں کرو پاؤ گے، سوال کرو گے تو سوال کرو گے تو میں جواب نہیں دیتا۔ کیوں؟ یہ علم شریعت نہیں، وہ تو آپ کے پاس ہے، آپ رسول ہیں، کتاب آپ کے پاس ہے، علم شریعت ہے، یہ تو علم الاسرار ہے، اس کے لیے آپ کو میرے پاس بھیجا گیا۔ اس میں سوال روکنا جائز نہیں، شریعت میں سوال روکنا جائز نہیں، علم الاسرار میں سوال کرنا جائز نہیں۔ اور سیدہ نے درتے آئے درویشوں کا سمجھو، ایک بڑا فرق ہے، علم شریعت میں سوال روکنا جائز نہیں، فوری کرنا جائز نہیں، ضروری ہے بلکہ۔ اور علم الاسرار میں سوال کرنا اور کر دیا جائے تو فوری جواب دینا جائز نہیں۔ جنہوں نہ سمجھ آوے 15 میں سپارے دا آخری رکو تے 16 میں دا پیڑا، اس نو ذرا پڑھے، صرف ترجمہ تک لگے، جدہ مرضی ترجمہ تک کے، بلکہ میں چیلنج نہ کہنا بے شک تسی منکر تھانوی اولا ترجمہ تک کے بھی اولا ترجمہ تک، وہ بھی یہ لکھ رہے کہ علم الاسرار کے آداب اور تے اسرار والے کو تو توقع رکھے کہ یہ بھی آگے تیرے آگ بولن گے اور تیرے آگ بول دے تے بابو علم میں مڑ دے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں آکھیا یا رسول اللہ اے کوئی شریعت بکری اتری ہے جڑے علی پاک دے کنا میں دستے ہو اور ہی کسی نہیں دستے ہو؟ فرمایا انس شریعت ہوئے جڑی تواڈے تو چھپائی نہیں سچ دستی ہے تے اے او علم ہے جڑا خضر کو سچ دستے تھے او محمد علی شریعت دسے گا، خود نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا العلم انا مدینہ تو علم انا دار الحکمت، الحکمہ اور العلم، انا دار الحکمت وانا مدینہ تو علم وعلی بابوہا اس مدینہ تو العلم دا دروازہ علی ہے۔ اور کسی کو پوچھو گے کہ استاد صرف قرآن پوچھو گے، ابی بن کعب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم بالحلال والحرام، حلال و حرام پوچھو گے تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقہ پوچھو گے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور یہ ہے باب العلم، لہذا کوئی ایک فرق نہیں پوچھو گے، جو کچھ محمد سے پوچھا جاتا ہے وہی علی سے۔ گرامی قدر حضرات، اے جو پیغام جڑا عرض کیتا ہے ہن دعا دا مطلب سمجھ آیا جے، دعا کرن آیا سجدہ کو آیا تے دعا یہ کرنی ہے انہاں دے سادات دے نسب و حسب دے وسیلے نال آن والیاں دی قسمت آمین، انہاں دے وسیلے نال اللہ تعالیٰ پاکستان پورے اور اس شہر لاہور اور ضلع لاہور اور جہاں تک ہے تشدد توڑ اگاں گڈا سنگھ والے کوئی بتا لے لاہور بھی اللہ پاک ہر ذرے تے جڑی جڑی قبراں تے مومن مدفون نے مالک سادات دا صدقہ انہاں دی قبراں میں روشن منور فرمائے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت
رسول اللہ کی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.